اور وہ جو اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہے. ہمیشہ پاکستان کا اور قائد اعظم علیہ رحمہ کا یہ موقف رہا ہے کہ ہم کشمیر جو ہے یہ شرپسند ریاست ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور عمران خان نے واضح اور دو ٹوک کہا ہے کہ دو اسٹیٹ جو نیشن کی تھیوری ہے ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن 1967 کی پوزیشن سے پہلے جو انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے جو قتل و غارت کی ہے, جو نیتن یاہون نے معصوم بچیوں, بہنوں, بیٹوں اور بڑے بڑے وہاں جید لوگوں کو شہید کیا ہے, ان پہ جنگی جرائم کے قوانین کے تحت مقدمات قائم کیے جائیں. الٹا وہ چور کو تو کو ڈانٹے. وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے, جو انہوں نے بچوں کی کلنگز کی ہے, ناانصافی کی ہے, تو ہم یہ موقف اٹھانا چاہ رہے تھے. اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے ہمیں موقع نہیں دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو سیلاب کے ایشوز ہیں, جو پورا پنجاب ہے, پورا پاکستان گھرا ہوا ہے, وہ اٹھانا چاہتے تھے, اور بہت دیگر ایسے ایشوز تھے جن میں ہم اٹھانا, لیکن اسپیکر صاحب جو ہے وہ اپنا اجلاس ایڈجرن کر کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں. انشاءاللہ ہم یہ جا رہے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو اڈیالہ میں ہم جا کے جو عوامی اسمبلی ہے وہاں لگائیں گے, قرارداد پیش کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کا اور جو عوام کا. میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف سے مراد پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے, جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا, جو عوام کے ووٹ لے کے آئے. ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, گولیاں ماری گئی, فسطائیت کی گئی, اس کے باوجود ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں, اور ہم آزاد عدلیہ کے لیے, آزاد میڈیا کے لیے اور سول لبرٹیز کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یقین دہانی کروانا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو. اور کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. وزیر اعظم عمران خان. وزیر اعظم عمران خان. وزیر اعظم عمران خان. ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, چوروں اور لٹیروں کو ایک دھکا اور دو, قوم کے غداروں کو ایک دھکا اور دو, اسرائیل کے یاروں کو ایک دھکا اور دو, قوم کے غداروں کو ایک دھکا اور دو. 47 حکومت نامنظور. کون بچائے گا پاکستان؟ ایک ریاست دو دستور. نامنظور. ایک ریاست دو دستور. ایک ریاست دو دستور. اسرائیل کا جو یار ہے, اسرائیل کا جو یار ہے, مینڈیٹ چور حکومت کو بے نقاب کریں گے اور عوامی مسائل کے پر بھی بات کریں گے. امیر ٹوکر صاحب بتائیے گا کہ اس اسمبلی کا عوامی اسمبلی کا فائدہ کیا ہوگا؟ عوامی اسمبلی کا یہ فائدہ ہے کہ ہماری یہاں زبان بند کرتے ہیں, ہمارے مائک بند کرتے ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے تقریر کی بات کی, احتجاج کیا, تو پیچھے سے اسپیکر صاحب نے یہ لقمہ دیا کہ ان کا احتجاج آپ نے نہیں دکھانا. اعظم نذیر تارڑ کے اس کے درمیان یہ ریکارڈنگ ان کی چل رہی ہے. جب آپ ہمارا گلا بند کریں گے, ہماری آواز بند کریں گے, اور یہ جعلی اسمبلی جو ہے عوام کے اصلی جو نمائندوں کو جب قبول ہی نہیں ہے ان کی بات کرنا, تو پھر ہم عوامی اسمبلی لگا کر قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ قوم یہ دیکھے کہ عمران خان کے سپاہی عمران خان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں, ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں. اور ہمارے یہی مطالبے ہیں کہ آئین اور قانون کو بحال کیا جائے, عدلیہ کو آزاد کیا جائے, اور جمہوریت کو حقیقی معنوں میں چلایا جائے. اور اس ملک میں حقیقی آزادی کے لیے یہ ہماری جدوجہد ہے, جو جمہوری ہماری جدوجہد ہے, اور اس کا سفر جاری و ساری رہے گا. آپ کو امید ہے وہاں پر پولیس جو ہے آپ کو عوامی اسمبلی لگانے دے گی؟ ہر منگل کو ہوتا ہے, ہمیشہ پولیس ہم پر لاٹھی چارج کرتی ہے. کئی دفعہ مجھ پر وہاں آپ نے دیکھا کہ میرے گریبان کے بڑے بٹن بھی توڑے, مجھ پر لاٹھیاں بھی برسائیں میرے باقی, اور میں نے اس پہ بھی کیا. تو پولیس تو پچھلے 3 سال سے بدترین ظلم اور تشدد ہم پر کر رہی ہے, لیکن ہم نہ جھکنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں. ہم ہر طرح کی فسطائیت کا اس ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حالیہ دنوں میں 2 دن پہلے پشاور کا جلسہ اس بات کا عوامی مقبولیت کا ثبوت تھا کہ قوم آج بھی وہیں کھڑی ہے جہاں پہلے دن کھڑی تھی. اور آج آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر صرف جو ہے وہ عمران خان ہے, اور تحریک انصاف ہی اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے.